حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا، اور آپ کو اس سے متعلق ذرا ڈیٹیلز دیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے سلسلے میں عازمین حج کل خیموں کے شہر منا پہنچے تھے، جہاں عازمین رات بھر منا میں عبادات میں مصروف رہے ہیں۔ پاکستانی عازمین سمیت لاکھوں کلمہ گو فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، اور منا میں خیمہ بستیاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قائم ہو چکی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مقیم دنیا بھر سے جو حاجی ہیں وہ پہنچے ہیں، اور حج کی ادائیگی ہوگی، خطبہ ہوگا حج کا، اور اس کے بعد قربانی کا سلسلہ۔ تو حج سے متعلق تو ہم نے شو کا آغاز ہی کیا، اور سب سے بڑی ہماری ٹاپ سٹوری تو یہی تھی کہ ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے یہ مسلمانوں کا، اور جیسے ریفریشر کی ہم نے بات کی نا کہ ایک ریفریشر کورس ہے یہ اپنے اندر اپنی برائیوں کو ٹٹولنے کا، اپنی خامیوں کو دیکھنے کا، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ وہ جو اللہ کے احکامات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو آپ تک پہنچے، کیا ان احکامات پر عمل پیرا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے پوزیٹیو طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں یا نیگیٹو طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہیئر آفٹر میں ہمارا تو کانسیپٹ ہی یہ ہے، ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ ہیئر آفٹر یعنی جب آپ اوپر جائیں گے اللہ آپ کو بلائے گا تو ایک ڈومز ڈے ہوگا، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ دنیا میں کیا ہے، یہ گڈ ڈیڈز کی ہے، یہ بیڈ ڈیڈز کی ہے۔ گڈ ڈیڈز جو کیے ہیں ان کا اجر ملے گا، جو بیڈ ڈیڈز کیے ہیں ان کی سزا ملے گی۔ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بن سکے۔ تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جب یہ تمام دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کی جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اس سے متعلق بات ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جو امید ہے، ہماری توقعات یہی ہے کہ جب یہ ایک سب سے بڑا دنیا کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت زار، مسلمان بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ مسلم ممالک میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں مسلم امہ کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ حج کی ادائیگی تو ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں، نماز کی ادائیگی تو ہوتی ہے، روزہ تو ہم رکھتے ہی ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہی ہیں، لیکن انسانیت کا جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے مسلم نیشنز میں؟ یہ جو OIC ہے اس کے اندر کیا رول پلے کیا؟ مفتی محمد نوید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ حج کی یہ جو فریضہ حج کی ادائیگی ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ایک مسلمان کے لیے، اور کیوں فرض رکھا اللہ نے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی توجیہ ہوگی اس کی، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گزارش یہ آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے، دوسرا پاکستان کے لیے اس دن کو مبارک کرے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، خاص طور پر سرحدوں کے ہماری مسلح افواج کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے دشمن کے مقابلے میں۔ حج کی فرضیت اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں کی ہے، اور اس کو استطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان جس کے اندر حج کی شرائط پائی جاتی ہوں وہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو اس کو یہ چونکہ انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے، اور انسان رنگ و نسل سے بالکل ورا ہو کر، نبی علیہ السلام نے جو خطبہ حجت الوداع اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ایک لباس میں ایک کلام پڑھتے ہوئے وہاں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے۔ یعنی مسلمانوں کی طاقت اور قوت کے مظاہر اس میں ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ، یہ آخرت کا مظہر ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم کل قیامت کے دن کھلی چھت کے نیچے ہوں گے، اس وقت ہم یہاں ایک کھلی چھت کے نیچے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حج جو ہے وہ رکھا گیا، اور چونکہ یہ فطرت کے قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات ہیں۔ حج کیا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو یاد ہے، اس یاد کو پیش نظر رکھنا، اور ان جگہوں پر جہاں انہوں نے چلے، جس طریقے سے انہوں نے قربانی کی، وہ تمام تر چیزیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی طاقتور، کوئی کمزور نہیں، سب برابر اسلام کی روح سے
یہ فالو کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ فالو کیا جا رہا ہوتا تو آج ہماری زبحالی، آج ہماری تباہی اور آج ہماری بربادی نہ ہوتی، آج غزہ مٹ نہ چکا ہوتا۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر ہوتی تو المسلموں کا جسد الواحد پہ عمل ہوتا، مسلمان ایک جان ہوتے، تو آج ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ ہوتا۔ یہ ہماری بدقسمتی کہیے یا ہمارا قرآن اور سنت سے دور ہونا چاہیے کہ آج ہم جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹوں ملکوں میں بٹ گئے، آج جو ہے نا وہ رنگ و نسل کے نام پر ہم نے اپنی اندر جو ہے نا وہ تفریق کر لی، تو اس تفریق ہی کی وجہ سے آج ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لیکن اس گھٹن کے ماحول میں بھی حج ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کم از کم یہ مظہر نظر آتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ جس طریقے سے ہم یہ 1-2 دن وہاں یہ مظہر دکھاتے ہیں، ہم سارا سال ایسا بن جائیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اسی طریقے سے گزرے، تو پھر ہمارے مسائل از خود ختم ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔